یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے، ما بین ایدیہم کہتے ہیں سامنے کو، دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ محاورہ ہے لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں سامنے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سے کوئی چھپا ہوا، کوئی 7 کوٹھڑیوں میں بند ہو جائے، 7 کو تالا لگا دے، کوئی بندہ بشر بیچ میں نہ ہو اور یہ سمجھے کہ میں چھپ گیا ہوں۔ مخلوق سے تو چھپ سکتا ہے، رب سے چھپ سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ بزرگان دین فرماتے ہیں بچوں کو شروع سے یہ چیز ذہن میں پختہ کر کے ڈال دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اور اس سے کوئی چھپ سکتا۔ اگر یہ چیز ذہن میں راسخ ہو گئی تو بندہ گناہ کے قریب نہیں پھٹ گئے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں جتنا مرضی لوگوں سے چھپ جاؤں لیکن رب سے چھپ سکتا، کوئی جتنی مرضی میں پردے لگا لوں لیکن رب سے چھپنا ممکن ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کے علم میں سے لوگ وہی حاصل کر سکتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو وہ جتنا چاہتا ہے اتنا علم عطا کر دیتا ہے، یہ اسی کی خیرات ہے۔ جس کو چاہے، بندہ خود سے علم حاصل نہیں کر سکتا، یہ اس کا فیض ہے، علم ذاتی اس کا ہے، ذاتی طور پر عالم وہ ہے۔ ہاں اس کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے لوگوں کو علم کی خیرات ملی، اور سب سے زیادہ علم کس کو ملا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ النساء میں کیا فرمایا؟ سنیں، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور سکھا دیا ہم نے آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ ماں میں عموم ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور آپ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو مخلوق میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سب سے بڑے عالم ہیں۔ لیکن آپ کی دعا کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو ہے رب زدنی علم، یا اللہ میرے لیے میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اس لیے فرمایا مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہے نا وہ علم سے سیر نہیں ہوگا، وہ علم کی بات کو، دین کی بات کو آگے بڑھ کے وصول کرے گا، اس کے لیے سفر بھی کرے گا۔ جیسے ہمارے بزرگان دین نے ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے۔ یہ تو آج لوگوں کے جذبے پست ہو گئے، دنیا اور مادیت غلبہ کر گئی، جس کی وجہ سے وہ ذوق اور شوق نہ رہا، وگرنہ لوگ سفر کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ہم کہہ رہے تھے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جو وہ چاہے وہی علم مل سکتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ کرسی جو ہے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اکٹھی کر کے بچھا دی جائیں تو وہ کرسی کی وسعت کے برابر نہیں۔ اب وہ کرسی کیسی ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے کہ کرسی وہ کیسی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کرسی کیسی ہے۔ ہم اپنی کرسی نہ سمجھ لیں کہ جیسے عام کرسی ہوتی ہے ایسے اس پہ اللہ تشریف فرما ہوتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے اور جسمانیت سے پاک ہے، یہ علم عقائد کا اصول ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے بندہ بیٹھتا ہے کرسی پہ ایسے وہ بھی تشریف فرما ہوتا ہے، نہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کرسی کیسی ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں جیسے اس کی کرسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حفاظت جو ہے اسے تھکاتی، وہ تھک نہیں جاتا۔ بندہ اسی مسجد پہ اگر پہرا دینے لگے تو 1 رات دے گا، تھک جائے گا، یار میں تو تھک گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو اس سے تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلندی والا اور عظمت والا ہے۔ یہاں پہ علی یہ بھی اللہ کا نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، معلوم وہ علی اللہ کے ناموں میں سے ہے، لیکن حضرت حیدر کرار کا نام بھی علی ہے۔
تو پھر تو یہ شرک ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اشتراک لفظی سے شرک نہیں ہوتا۔ اگر شرک ہو رہا ہوتا تو حضور تو نام بدل دیا کرتے تھے، غلط نام، تو حضرت علی کا نام آپ نے بدلا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ ذاتی طور پر بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، اور حضرت حیدر کرار کو علی اللہ نے بنایا ہے، ان کو عظمت اور علو اور بلندی کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ترجمہ اور کچھ تفسیر میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔